بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے اور میں ہوں افتخار۔ سلام ہو محمد اور آل محمد پر۔ ناظرین، آپ جہاں پر بھی ہیں خدا آپ کو اپنی زبان میں رکھے۔ 3 موضوعات پر بات کریں گے۔ اگر چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ ناظرین، کل 3 اعلامیے جاری ہوئے ہیں۔ شہر اقتدار سے کل اعلامیے جاری کی گئے۔ ایک اعلامیہ ہے کور کمانڈر کانفرنس کا، ایک اعلامیہ ہے مجلس اتحاد امت پاکستان کا، اور ایک اعلامیہ ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کا۔ یہ 3 اعلامیے جاری کیے گئے ہیں۔ دوسری جانب عمران خان نے پاکستان تحریک انصاف سے کہا ہے کہ مزاحمت کرنی ہے، جبکہ تحریک تحفظ آئین پاکستان سے کہا ہے کہ آپ جو ہے چاہیں تو مذاکرات کر سکتے ہیں، چاہیں تو آپ نہ کریں۔ یعنی کہ 2 جگہ پر عمران خان نے 2 نظریے دیے ہیں۔ ایک جانب مذاکرات ہیں اور ایک جانب مزاحمت کا کہہ دیا گیا ہے، اسٹریٹ پاور کا کہہ دیا گیا ہے۔ اب ایک گروپ جو ہے وہ مزاحمت پر کام کر رہا ہے، ایک گروہ جو ہے وہ کام کر رہا ہے مذاکرات کے اوپر۔ اب ہم سب سے پہلے بات کریں گے کور کمانڈر کے اعلامیہ کی۔ اب جو ہے یہاں پر ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ کل 3 اعلامیے جاری ہوئے اور یہ بہت انٹر کنیکٹڈ ہے۔ اگر ان کو سامنے رکھا جائے، سمجھا جائے، یہ ویڈیو آپ مکمل دیکھیے گا، چونکہ جو گفتگو میں آج کرنے لگا ہوں، اگر آپ یہ ویڈیو مکمل نہیں دیکھیں گے تو آپ کے سامنے ساری سچویشن نہیں آئے گی۔ مستقبل قریب میں ایک خوف ہے جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں آنن فانن ہو رہی ہیں۔ حکومت کو سب سے زیادہ خوف ہے، اس کو روکنے کے لیے کیا کچھ کیا جا رہا ہے، یہ ساری ڈیٹیلز بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ناظرین، سب سے پہلے کور کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ جو جاری ہوا ہے، اس میں ویسے تو بہت ساری ڈیٹیلز ہیں ملکی صورتحال کے اوپر، سیکیورٹی کے اوپر، اندرونی بیرونی دونوں جو ہے خدشات خطرات کے اوپر، لیکن اس میں سے سیاسی طور پر یا اندر کے جو معاملات ہیں اس میں سے ایک پیراگراف ہے جو میں نے سلیکٹ کیا آپ کے لیے۔ وہ پیراگراف یہ کہ فورم نے دہشت گردی، جرائم اور مخصوص سیاسی مفادات کے گٹھ جوڑ کو 2 ٹوک انداز میں مسترد کیا ہے۔ اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ کوئی بھی بدنیتی پر مبنی مفاد، خاص سیاسی ہو یا کسی اور نوعیت کا، جو قومی اتحاد، سلامتی اور استحکام کو نقصان پہنچانے کے لیے ہو، ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی کسی کو مسلح افواج اور عوام پاکستان کے درمیان درار ڈالنے کی اجازت دی جائے گی۔ نظر یہ سیاسی طور پر اگر اس کل جو کور کمانڈر کے اجلاس کے اندر اعلامیے کے اندر یہ پوائنٹ کو دیکھا جائے تو سیاسی طور پر ملک کے اندر، یعنی ملک کے اندر کوئی بھی انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، کوئی بھی فوج اور عوام کے درمیان کسی بھی قسم کا فاصلہ کریٹ کرنے کی، درار ڈالنے کی کوشش کرے گا، اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ وہی بات جو سے پہلے، یعنی ہارڈ سٹیٹ والا جو کانسیپٹ ہے، اسے کل دوبارہ سے ریپیٹ کیا گیا ہے۔ ایک طرف یہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے، اس سے سمجھ آ جاتی ہے کہ حالات وہی ہیں، ویسے ہی رہیں گے مستقبل قریب میں، جیسے کہ 3 سال سے چل رہے ہیں۔ حالات میں کوئی بھی فی الحال نرمی نہیں ہے، لیکن اگر عملی طور پر دیکھا جائے تو بہت ساری نرمی کہیں نہ کہیں پر نظر ضرور آ رہی ہے۔ یعنی کہ جس طرح کے حالات آنن فانن ہوئے تھے، اب کافی مہینوں سے اس کے اندر کہیں نہ کہیں پر کچھ تھوڑا بہت جو ہے، اگر اس پریشر کو دیکھا جائے، ان حالات کو دیکھا جائے تو ان میں نرمی نظر آتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ماحول میں کہیں نہ کہیں پر معمولی سی بہتری ضرور آئی ہے۔ دوسری جانب ناظرین، آپ کے سامنے میں رکھ دوں مجلس اتحاد امت پاکستان کا اعلامیہ، اور یہ اعلامیہ جو ہے یہ خود ایک الارمنگ ہے۔ حکومت پہ پریشر ہے کہ اس وقت جو ہے ایک اعلان کیا گیا ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جانب سے کہ 8 فروری کے دن پورے ملک گیر ایک احتجاج ہوگا، ہڑتال ہوگی، پہیہ جام ہڑتال ہوگی، پورے ملک کو بند کیا جائے گا۔ چونکہ 8 فروری کو عوامی مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا، اس لیے اس وقت اس کے 2 سال پورے ہو جائیں گے، اور اس وقت جو ملک گیر احتجاج کیا جائے گا، اور یہ بہت بڑا احتجاج ہوگا۔ اب حکومت کے اوپر پریشر ہے، چونکہ چند ہفتے رہ گئے ہیں، 5 یا 6 ہفتے ٹوٹل ہیں، اس کے بعد جو 8 فروری نے آ جانا ہے، اس لیے دباؤ بہت زیادہ ہے۔ اب حکومت کو یہ ٹارگٹ ملا ہوا کہ آپ نے اس دباؤ کو کسی نہ کسی طرح سے کم کرنا ہے۔ اب کل جو کانفرنس ہوئی ہے مجلس اتحاد امت پاکستان کی، اس میں ملک کے بڑے بڑے علماء کرام نے، تقریباً تمام مقاطع فکر کے علماء کرام نے اس کے اندر جو ہے شرکت کی ہے، اور وہاں پر کچھ اعلامیہ جو جاری کیا گیا ہے اس کے کچھ پوائنٹس، ویسے سارے کے سارے پوائنٹس امپورٹنٹ ہیں، لیکن اس وقت جو تناظر میں بات کر رہا ہوں سیاسی تناظر میں، اس میں کچھ پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس میں سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے اعلامیے کا، یہ پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ آئین پاکستان، اب اس کے اندر مفتی منیب الرحمان بھی تھے، مفتی تقی عثمانی بھی تھے، مولانا فضل الرحمان بھی تھے، اس کے علاوہ بھی پاکستان کے مولانا منظور بھی اس کے اندر شامل تھے، یہ سارے لوگ اس کے اندر تھے۔ اس اعلامیے کا جو پہلا پوائنٹ ہے وہ پوائنٹ کیا ہے؟ آئین پاکستان دفعہ 277 کی روح سے حکومت پر لازمی ہے کہ وہ ملکی قوانین کو قرآن و سنت کے مطابق بنائے اور کوئی قرآن و سنت کے خلاف نہ بنائے۔ اس غرض کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل نے اپنی مکمل سفارشات تیار کی ہیں آئین کی روح سے، ان کو پارلیمنٹ میں پیش کر کے ان کے سلسلے میں قانون سازی حکومت کی ذمہ داری ہے،
لیکن افسوس کے سالہ سال گزرنے کے باوجود اب تک انہیں پارلیمنٹ میں پیش نہیں کیا گیا۔ یہ اجتماع حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ نفاذ شریعت کو اولویت دے اور یہ سفارشات پارلیمنٹ میں پیش کر کے ان کے مطابق قانون سازی کی جائے۔ اب صاف کہہ دیا گیا ہے کہ جو اسلامی نظریاتی کونسل نے سفارشات تیار کی تھی ان کی روح سے، ان کے مطابق، ان کی روشنی میں قانون سازی کی جائے، اس کے علاوہ کوئی قانون سازی نہ کی جائے۔ حال ہی میں دستور پاکستان میں 27ویں ترمیم انتہائی عجلت میں منظور کی گئی۔ اس ترمیم میں متعدد امور عدلیہ کی آزادی پر قدغن کے حکم ہیں، لیکن ایک بات قرآن و سنت سے صراحتاً متصادم ہے، اور وہ یہ ہے کہ صدر مملکت اور افواج پاکستان کے بعض اعلیٰ مناصب پر فائز افراد کو نہ صرف ان کی مدت کار میں بلکہ تاحیات ہر قسم کی فوجداری کارروائی سے مکمل استثناء دیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے کام چھوڑنے کے بعد بھی زندگی بھر وہ ہر قسم کے جرم کی باز پرس سے آزاد رہیں گے۔ یہ استثناء قرآن کریم کے بالکل خلاف ہے، جس نے یہ دو ٹوک ہدایت عطا فرمائی ہے۔ اب قرآن کی آیت پیش کی گئی ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 135 ہے، جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے: اے ایمان والو، انصاف قائم کرنے والے بنو، اللہ کی خاطر گواہی دینے والے، چاہے وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف پڑتی ہو یا والدین اور قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہوتی ہو۔ یعنی کہ واضح طور پر کہہ دیا گیا کہ استثناء جو ہے وہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، اس لیے اس کو کسی صورت میں بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی نہ تو صدر کو استثناء ہوگا اور نہ ہی کسی اور شخصیت کو کوئی بھی استثناء دیا جائے گا۔ نظیر آپ اس اعلامیہ کو بھی آپ ذہن میں رکھ لیں، اس سے پہلے آپ نے اعلامیہ دیکھ لیا، اس میں کہا گیا ہے کہ فوج کے درمیان اور عوام کے درمیان کسی قسم کا انتشار یا دوری جو بھی پیدا کرے گا اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ کوئی استثناء نہیں ہوگا۔ اب یہ دونوں چیزیں دونوں جگہ پر آپس میں ٹکراتی ہیں۔ تیسرا جو اعلامیہ ہے وہ تحریک تحفظ یعنی پاکستان نے جاری کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے پہلے بھی رکھ چکا ہوں، جس میں بنیادی طور پر یہ کہا گیا کہ اگر حکومت سنجیدہ ہے کسی بھی قسم کے مذاکرات کے بارے میں تو ہم ان کو چانس دے سکتے ہیں، اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ عمران خان کی رہائی کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ حکومت اگر مذاکرات کرنا چاہتی ہے، صاف شفاف الیکشن ہوں گے، الیکشن کمیشن جو ہے اس کے اندر تبدیلیاں لائی جائیں گی تاکہ الیکشن کو صاف اور شفاف جو ہے وہ بنایا جا سکے۔ مین اس کے اندر جو ہے یہ پوائنٹس تھے جس کے اوپر کہا گیا ہے کہ میثاق میں اپوزیشن مستقبل میں شفاف انتخابات، متفقہ نئے الیکشن کمشنر کی تقرری، پارلیمانی بالادستی، قانون کی حکمرانی، انسانی حقوق کی پاسداری، آئینی اور جمہوری اقدار کی مضبوطی کے لیے ڈائلاگ کے لیے ہم تیار ہیں۔ یہ کہا گیا ہے محمود خان اچکزئی کی جانب سے، یعنی کہ تحریک تحفظ یعنی پاکستان نے کہہ دیا کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ تو دوسری جانب کل جو ہے سہیل آفریدی نے اعلان کیا ہے، کل انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہر صورت میں ہم جو ہے تیاری پکڑیں گے احتجاج کی، چونکہ عمران خان کی جانب سے یہی اعلان آیا ہے۔ فائنل اعلان تک ہم انتظار کریں گے، لیکن آپ لوگ جو ہے اپنے اپنے حلقوں میں، اپنے اپنے علاقوں میں تحریک کو شروع کر دیں، اسٹریٹ پاور دکھانا شروع کر دیں۔ نظیر ایک جانب کہا جا رہا ہے کہ مذاکرات ہوں گے، دوسری جانب کہا جا رہا ہے کہ احتجاج کی تیاری پکڑ لیں، احتجاج کیا جائے گا، مزاحمت کی جائے گی۔ یہ دونوں چیزیں پیرالل کیوں چل رہی ہیں؟ کیا عمران خان جان بوجھ کے دونوں چیزوں کو پیرالل چلا رہے ہیں کہ ایک جانب محمود خان اچکزئی ہو، علامہ راجہ ناصر عباس ہوں، چونکہ ان کے پاس تجربہ ہے کہ یہ تجربے کی بنیاد کے اوپر حکومت سے مذاکرات کریں، اگر کوئی بہتری آتی ہے تو ٹھیک ہے، تو ان کو مذاکرات پر لگا دیا ہے تاکہ حکومت انوالو رہے، ان کو بھی جو ہے کہیں نہ کہیں پر بزی رکھا جائے، اور دوسری جانب احتجاج کے آپشن کو بھی چھوڑا نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف سے کہہ دیا کہ آپ احتجاج کی تیاری پکڑیں، جس میں علیمہ خان ہے، سلمان اکرم راجہ ہے، سہیل آفریدی ہیں، یہ تینوں چاہتے ہیں کہ احتجاج ہوگا، چونکہ مذاکرات کا فائدہ نہیں ہے۔ لیکن محمود خان اچکزئی آخری کوشش کر رہے ہیں کہ اگر آفر آئی ہے تو اس کو بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں عمران خان سے دستخط کرا کے لے آؤں گا، آپ جو اس کے لیے سنجیدہ ہوں۔ لیکن کیا حکومت سنجیدہ ہے؟ سوال یہ اٹھتا ہے۔ نظیر حکومت کہیں پر سنجیدہ نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے خواجہ آصف کا ایک بیان رکھتا ہوں جس سے آپ کو واضح ہو جائے گا کہ حکومت کی سنجیدگی کہاں پر ہے۔ خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم تواتر کے ساتھ پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں، اللہ کرے مثبت اور نتیجہ خیز مذاکرات ہو سکیں، لیکن پی ٹی آئی کے لیڈر کے سیاسی ڈی این اے میں مذاکرات کی گنجائش نہیں ہے۔ عمران خان نے ساری زندگی اپنے ذاتی مفاد پہ اول و آخر فوکس کیا ہے، عمران خان نے اپنے ذاتی مفاد پہ فوکس کیا ہے۔ مذاکرات کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پہ کی جاتے ہیں۔ عمران خان کوئی اصول پرست شخص نہیں، 200% مفاد پرست شخص ہے، اول اور آخر اپنے ذاتی مفاد کا سوچتا ہے۔ وہ ذاتی منفعت کے لیے اصول و انسانی رشتے سب رون سکتا ہے، یعنی کہ اس کی ذات جو ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں سوچتا۔ جبکہ عمران خان کی جانب سے کوئی ایسی چیز کہیں پر بھی نہیں ہے جو ان کی ذات کے لیے ہو، نہ تو اپنی رہائی کا کہہ رہے ہیں، نہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے کیسز ختم کریں، نہ وہ کوئی ڈھیل کی بات کریں۔ پھر یہاں پر عمران خان کا مفاد کیا ہے؟ عمران خان کہہ رہے ہیں آئین اور قانون کی بالادستی ہو، ریاست کی عوام کی بقا ہو، پورا گھر جو ہے وہ بچ سکے۔ تو یہاں پر عمران خان کی کون سی جو ہے
کہ وہ یہاں پر اپنے مفادات کو دیکھ رہے ہیں، مفادات پر فوکس ہے۔ عمران خان اپنی ذات کے لیے کچھ بھی نہیں مانگ رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ پوری ریاست بچ سکے، آئین اور قانون کی بالادستی ہو، پاکستان کی ریاست کے لیے سب کو نکلنا چاہیے۔ لیکن یہاں پر یہ لوگ کیا کریں؟ اس بیان سے ثابت ہو جاتا ہے کہ حکومت کس قدر زیادہ سنجیدہ ہے یا نہیں ہے۔ نظیر میں پہلے بھی آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، صبح کی ویڈیو میں نے کہا کہ مذاکرات نہ تو کامیاب ہوں گے اور نہ ہی یہ حل ہے۔ حل اب اس سے بڑھ کے کیوں گا، چونکہ دونوں جانب کے مذاکرات کے اندر سٹارٹ ہوتے ہی ڈیڈ لاک آ جاتا ہے، چونکہ دونوں کے مفادات، دونوں کی طرف سے جو چیز سامنے رکھی جاتی ہے وہ بہت مختلف ہوتی ہے۔ نظیر اب آپ کے سامنے آخری چیز رکھتا ہوں کہ ایک جانب جو احتجاج کی کال دی جا رہی ہے، جو پریپریشن کی جا رہی ہے، وہ یقیناً اس لیے ہے کہ 8 فروری کو پہلی دفعہ کہا گیا ہے کہ ملک گیر احتجاج ہوگا۔ حکومت کو ٹارگٹ ہے کہ اس وقت پورے کا پورا پریشر بلڈ ہو رہا ہے، علماء کرام بھی پریشر ڈال رہے ہیں، انٹرنیشنل ورلڈ بھی پریشر ڈال رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف بھی پریشر ڈال رہی ہے، تحریک تحفظ عین پاکستان بھی پریشر ڈال رہی ہے، ہر طرف سے حکومت پر پریشر ہے۔ اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کے خلاف جو ہے حکومت کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ اس قدر زیادہ پریشر حکومت نہیں لے سکتی چونکہ حکومت کے پاس عوامی مینڈیٹ نہیں ہے۔ یقیناً جب عوام ان کے خلاف پہلے اور عوام باہر نکلے گی تو پھر اسے روکنا یا سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے مذاکرات کی آفر دے کے اس وقت کوشش کی جا رہی ہے کہ کچھ مہینوں کے لیے کسی نہ کسی طرح سے اس تحریک کو ٹال دیا جائے، اس کے بعد دیکھا جائے گا جو بھی کرنا ہوگا، لیکن فی الحال کچھ مہینوں کے لیے اسے ٹالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ کہیں پر بھی کوئی سنجیدگی نظر نہیں آتی۔ لیکن عزیز سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ مفاہمت ہوگی یا مزاحمت ہوگی تو مفاہمت کا راستہ کہیں پر بھی کھلتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اس لیے یقیناً اب جو ہے مزاحمت کے خوف کی وجہ سے طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کی جا رہے ہیں۔ عزیز اس ویڈیو کے بارے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی زبان میں